अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं इस सबक की तशरीह की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे, इस्तेफ़ादा के मानी फ़ायदा उठा रहे होंगे और साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर उनको ये वीडियोस चाहिए होती हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर रहे होंगे। तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इससे इस्तेफ़ादा कीजिएगा। मैं एक मशवरा भी देना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट यानी ये मेरी वीडियोस चलाना चाहे या चलानी चाहें तो उस वक़्त उनको करना ये चाहिए कि किताब आपके सामने हो और मोबाइल को साइड पे रखें, ताकि आप जो कुछ देखना चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है कि जब किताब आपके सामने रखी हुई होती है और मोबाइल साइड पे आप आपने रखा हुआ होता है, तो फिर आपके लिए यानी कुछ सीखना ये आसान हो जाता है। लिहाजा आपको ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपकी जो नज़र है, जो आपकी आँखें हैं, वो किताब पे मरकूज़ हों, किताब पे होनी चाहिए, ताकि आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें वो आता जाए या आती जाए, बहुत कुछ मवाद आपके ज़हन में आता जाए। अच्छा, ये यहाँ से आगाज़ करते हैं। नहायत अफ़सोस और नादानी की बात यह है। नहायत अफ़सोस मतलब यानी परेशानी की बात यह है, दुःख, अफ़सोस के मानी दुःख, परेशानी, गम। और नादानी की बात यह है, नादानी मतलब यानी बेवकूफ़ी की बात यह है कि हम किसी से ऐसे अमर में अदावत रखें। अदावत का मतलब, अमर मतलब यहाँ पे मामला, कोई काम, कोई हुक्म, अदावत रखें, दुश्मनी रखें, जिसका जिसका अच्छा बुरा असर ख़ुद उसी तक महदूद है। यानी ज़ाहिरी बात है कि जब हम किसी के साथ अदावत रखेंगे, किसी के साथ हम कीना रखेंगे, बोझ रखेंगे, तो वो बात फिर उसी तक महदूद रहेगी और हम इससे कुछ भी ज़रूर नुकसान नहीं, और ये जो हम काम करेंगे तो इससे हमें कोई भी ज़रूर नहीं पहुंचेगा, हमें कोई भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं होगा। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है, क्या ये ठीक है। जो हिस्सा अपनाए जिन्स का है, जो हिस्सा यानी जो हिस्सा अपनाए जिन्स यानी बनी आदम अलैहिस्सलाम के औलाद के लिए है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है, उसे हमें कोई गरज रखनी नहीं चाहिए, उसे हमें गरज रखनी चाहिए। यानी जो हिस्सा अपने जिन्स, अपने जिस इंसानों के साथ है, यानी जो काम हमें उनके साथ यानी चाहिए, मतलब यानी हमें उनके साथ मदद करनी चाहिए, तो वो हिस्सा क्या होना चाहिए, हमें उससे गरज रखनी चाहिए। मतलब इसका यह है कि हमें किसी के साथ यानी अच्छा मामला करना चाहिए। वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, और वो जो हिस्सा कह रहे हैं कि वो हिस्सा जो मैं कह रहा हूँ, तो वो हिस्सा किसका था, वो किसका है, वो आपस की मोहब्बत, आपस में ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत, बाहमी दोस्ती और आपस में दोस्ती, एक दूसरे की आनत, एक दूसरे की आनत के मानी मदद, एक दूसरे की हमदर्दी है, एक दूसरे की हमदर्दी मुराद लेते हैं, और जिसके मजमूए का नाम कौमी हमदर्दी है। और ये इसका जो मजमूआ है, ये इससे जो कुछ आख़ज़ किया जाता है, उसका नाम क्या है, कौमी हमदर्दी है। कौमी हमदर्दी यानी ज़ाहिरी बात है कि जब हम किसी एक के साथ हम हमदर्दी से पेश आएंगे, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, और इसी तरह हमें भी लोग देख देख के और भी लोग हमारी तरफ माइल होते जाएंगे, और भी लोग, अगर ये सारे लोग आपस में इस तरह हमदर्दी से पेश आते रहे, तो ज़ाहिर बात है कि ये मुआशरा फिर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये मुआशरा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। यही एक तरीक़ा है, और यही एक तरीक़ा, यही एक ढंग है, तरीक़ा है, तर्ज़ है, जिससे तरीक़ा का मतलब यानी यहाँ यही एक रास्ता भी है। तरीक़ा के मानी कई मानी है, एक मानी तो तर्ज़ भी है, ढंग भी है, रास्ता भी है, और पगडंडी जिसको कहते हैं, जिसको लीक भी कहते हैं, जिसको तरीक़ा भी कहते हैं, जिसको शेवा भी कहते हैं, और जिसको सदीक़ा भी कहते हैं, जिससे खुदा के हुक्म की भी इताअत और आपस में बरदराना बर्ताव, जिससे खुदा के हुक्म की भी इताअत, यानी वजह क्या है कि जब हम इसी तरीके पे अमल करेंगे तो इससे अल्लाह ताला की जो हुक्म, अल्लाह ताला यानी जो हुक्म है, और खुदा के जो हुक्म की भी इताअत, यानी अल्लाह ताला की जो हुक्म है तो उसकी तरफ भी इशारा है कि हम इताअत से पेश आएंगे। इताअत है, इताअत यानी ताबी फरमान, ताबेदारी हम करने वाले फिर बन जाएंगे। और आपस में बरदराना बर्ताव, आपस में यानी एक दूसरे के साथ बर्ताव का मतलब क्या है, सलूक। कौमी इत्तेफाक, कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है।
ظاہری بات ہے کہ جب ہم اتفاق سے رہیں گے تو پھر اتفاق سے رہ کر ہمارے آپس میں کیا ہو جائے گی؟ ہمدردی پیدا ہو جائے گی، قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ قومی ترقی کے لیے کون سی منزل ہے؟ پہلی منزل ہے۔ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے۔ کون سی بات؟ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں۔ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمیں صرف ہمارے یہ روحانی بھائی تو نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہمارے اور بھائی بھی ہیں جو ہمارے وطن کے بھائی ہیں۔ گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہمیں مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کلمے میں جس نے ہمیں مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کے قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، وہ شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ اور بھائی بھی رہتے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے۔ ہم لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں شریک نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ہمیں بھلائی کرنی چاہیے۔ مگر بہت سے تمدنی امور ہیں، تمدنی یعنی رہنا سہنا، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جو امور ہیں، جو احکام ہیں، جو معاملات ہیں، جو لین دین کے طریقے ہیں، جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کاموں میں ہم اور وہ مثل بھائیوں، مثل مطلب بھائیوں جیسے کے شریک ہے، ہم لوگ آپس میں یہ سارے کام انجام دے رہے، ہم اکٹھے یہ سارے کام انجام دے رہے۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک اہم جزو ہے، اور ہمسائے کا جو ادب ہے، ادب کا مطلب عزت، ہمارے مذہب کا ایک اہم جزو ہے۔ یہ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اہم پارٹ ہے، یہی ہمسائیگی۔ اور یہ جو ہمسائیگی نیبرہڈ جس کو کہتے ہیں، ہمسایہ ہونا، اس وقت پاتے اس وقت مطلب اس میں سپریڈ ہو جانا، پھیل جانا، ہم ملکی اور ہم وطنی کو اس حد تک پہنچ گئی ہے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو بھائی کہیں گے اور یہ سارا جو معاشرہ ہے، ساری سوسائٹی ہے، اس میں تبدیلی آتی جائے گی، اور پھر ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئی ہے۔ ہم وطنی تک ہم وطن ہونا، ایک وطن میں رہنے والے لوگ، جب ہم نہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے روابط رکھیں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، تب یہ جو ہماری جو ترقی ہے یہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ پیراگراف نمبر 3، ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں۔ یہ جو ہمارے وطن بھائی ہیں، ہم وطن، تو ان میں بھی دو حصے ہیں۔ ایک میں ان کا تعلق خدا سے ہے، اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں، ایک کا تعلق ان کا خدا سے، اور ایک میں اپنے جنس کا۔ تو اپنے جیسے انسانوں کا خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑو، اور جو حصہ ان میں اپنے جنس کا ہے اس سے غرض رکھو۔ جو خدا کا جو حصہ ہے، خدا کا حصہ کون سا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، اور روزے رکھنے ہیں، اور بھی جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو حصہ ان میں اپنے جنس کا ہے، اپنے جیسے انسانوں کا، اس سے غرض رکھو، اس سے مطلب رکھو، وہ کام آپ کو کرنا چاہیے۔ تمام امور انسانیت، امور کا مطلب معاملات، انسانیت میں جو ہیومینٹی ہے، جو انسان ہونا ہے، جو تمدن معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمدن رہنا سہنا، معاشرت سوسائٹی میں رہنے والا، معاشرت کا مطلب معاشرے سے تعلق رکھنے والا۔ تو یہ لوگ یہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے تعلق تو رکھتے ہیں نا، کسی اور جگہ سے تو نہیں آئے ہوئے، یا کسی جنگل میں تو نہیں رہ رہے۔ بہرحال ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کے مددگار رہو، ایک دوسرے کے ہمیں مددگار ہونا چاہیے، ہمیں اسسٹنٹ بننا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری رکھو۔ آپس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچی محبت کرنی چاہیے، سچی دوستی رکھنی چاہیے، اور دوستانہ بردباری کا معنی کیا ہے؟ تحمل ہے، مطلب صبر کرنا۔ تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ معاملے میں اگر ہمیں کوئی پیش رفت ہو، یا کوئی معاملہ ہمارے آپس میں درمیان میں کوئی معاملہ پیش آ جائے، تو اس معاملے میں ہمیں
سچی محبت سے، سچی دوستی سے اور آپس میں اتحاد و اتفاق میں رہنے سے اور خوش اسلوبی سے کوئی مسئلہ حل کرنے میں ہمیں عافیت سمجھنی چاہیے۔ ہمیں ہر مسئلے کو صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے، تیزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے ذہن سے صحیح طریقے سے کام لیں گے اور ہم گزارا کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اوپر جس کے ساتھ ہمارا معاملہ آیا ہوا ہوتا ہے ان کے ذہن میں ایک اچھا اثر جائے گا اور ایک پازیٹیو رسپانس ان کی طرف سے بھی ہمیں ملے گا۔ بہرحال یہاں تک تو یہ تشریح ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ تشریح بھی انشاءاللہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت، اللہ نگہبان۔